صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں اپنی یاد کے لیے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے گھر میں آنا اللہ کے محبت کی علامت ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی ہے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے ساتھ ہونے کی علامت ہے. ہماری جسمانی زندگی سانس کے ساتھ چلتی ہے، غذا کے ساتھ چلتی ہے، لیکن ہماری روحانی زندگی، روحانی قوت اللہ کے ذکر کے ساتھ چلتی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ چلتی ہے. روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور جب تک وہ ہمارے میں ہے انسان چلتا پھرتا ہے. اگر روح نکل جائے گی تو انسان مردہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ کرنے والے کو مردے کی مثال دی ہے کہ ذکر کرنے والا زندے کی مثال ہے اور ذکر نہیں کرنے والا مردے کی مثال ہے. تو آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن وہ مردہ کیسے؟ تو اس کی روحانی زندگی مر جاتی ہے، اس کی روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس اعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی. عمل تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص باقی نہیں رہتی. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کرنے والا مردے کی مثال ہے. سانس لینا جسمانی زندگی ہے، کھانا پینا، غذاؤں کا استعمال کرنا یہ جسمانی زندگی کی مداومت کی علامت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ہماری روحانی زندگی ہے. ہماری روح کو زندہ رکھنا، باقی رکھنا، اسے تازہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اس کو چلانا، اللہ تعالیٰ کے نام کی حلاوت اس کو مزہ لگنا، یہ اس وقت میں ہوگا جب اس کی زبان پر ذکر ہوگا اور دل کے اندر شکر ہوگا. دل کے اندر
شکر ہو۔ شکر گزاری بھی ذکر ہے، دل سے شکر گزار رہنا یا زبان سے شکر گزار رہنا، شکر گزار رہنا یہ بھی ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ یہ جو ولا تکفرون ہے یہ کفر سے نہیں ہے بلکہ یہ ناشکری سے ہے۔ یہ کس سے ہے؟ ناشکری سے۔ ناشکری بھی کفر کے قریب لے جاتی ہے، ناشکری بھی کہاں پر لے جاتی ہے؟ کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اور اس کی جو ہے ناشکری نہ کرو۔ تو شکر کرنا بھی ذکر ہے، شکر کرنا بھی ذکر ہے، زبان پر ذکر اور دل میں شکر۔ اللہ نے انسانی زندگی دیا، اللہ نے انسانی زندگی دیا، اللہ نے تندرست رکھا، اللہ رب العزت نے صحت دیا، اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی چیزیں مرحمت فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں دے کر عقل بھی سالم سلامت رکھا، اللہ رب العزت نے آنکھوں کو رنگ دیکھنے کی قوت دیا، زبان کو مزے دیکھنے کی اور مزے پرکھنے کی قوت عطا فرمایا، اور اسی طریقے سے جسم کو اور جو ہے کہ خوبصورت انداز میں احسن تقویم پر اللہ رب العزت نے بنایا۔ کتنی باتوں پر بندہ شکر ادا کر سکتا، کتنی باتوں پر بندہ کیا کر سکتا؟ شکر ادا کر سکتا۔ جس بندے میں شکر گزار نہیں ہے اور وہ بندہ ذکر والا بھی نہیں ہے، اور جو بندہ ذکر والا نہیں ہے اور وہ شکر گزار بھی نہیں ہے۔ جو بندہ ذکر والا نہیں ہے وہ شکر گزار بھی نہیں، اور جو شکر گزار نہیں ہے اور وہ ذکر والا بھی نہیں۔ اللہ کا دھیان اور اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان اور اللہ کی یاد جو ہے زبان پر ہو اور دل میں اس کا شکر ہو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ذکر کی وجہ سے بھی اللہ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو بندہ رات اور دن اللہ کی یاد میں، اللہ کے مشغلے میں، اللہ کو راضی کرنے میں رہتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے رزق کریم عطا فرماتے، رزق وسیع عطا فرماتے اور رزق نعیم عطا فرماتے۔ شکر سے جس طریقے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سارے اللہ کو یاد کرنے والے ایسے جو اللہ کی روزی سے کھاتے ہیں، کسبی روزی نہیں، کسبی روزی نہیں بلکہ کیسے؟ اللہ کی روزی، اللہ کی روزی۔ بہت سارے واقعات اکابرین امت کے، علماء امت کے، صلحاء امت کے لکھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور بزرگوں سے سنتے بھی رہتے ہیں، بزرگوں سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ اور ایک اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی میں رہتے تھے،
اور دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ اگر لوگوں میں رہیں گے 2-4 باتیں ہوں گی، فضول باتیں ہوں گی، بیکار باتیں ہوں گی، حسد کی باتیں ہوں گی، غیبت کی باتیں ہوں گی، تو کیوں خواہ لوگوں میں رہ کر اور جو ہے گناہ لکھوا لیں اپنا؟ تو وہ دنیا سے فارغ ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر کنارے پر چلے گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ کچھ وقت فاقے سے گزرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کی بنیاد پر، اپنے دھیان کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک روزی کا انتظام کر دیا۔ یہ ایک جانور، ہرن یا اس کے جیسی کوئی مخلوق آتی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی، وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس کا کیا کرتے؟ دودھ پی لیتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں۔ اگر تم مجھے یاد رکھو گے، تمہارے کھانے کے بارے میں یاد رکھوں گا میں، تمہارے کام کے بارے میں یاد رکھوں گا میں، تمہارے قرضے کے بارے میں یاد رکھوں گا میں، تمہاری بیماری کے بارے میں یاد رکھوں گا، تمہاری بچی کی شادی بھی یاد رکھوں گا میں، تمہارے بچے کی شادی یاد رکھوں گا میں، تمہارے گھر کے سارے بگڑے کام میں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کو بھول کے کہتے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کو تو یاد نہیں کرتے، پھر کیا بولتے ہیں؟ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، کسی کو نہیں ستاتے۔ اللہ اتنی مصیبت کہیں کو ڈالا ہمارے اوپر۔ کہ اللہ کو بھول جانا کوئی گناہ نہیں ہے؟ اللہ کو یاد کرنا گناہ نہیں ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو نہ یاد کرنا کیا غفلت نہیں ہے؟ اللہ کو بھول جانا، اللہ کو یاد نہ کرنا کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، کہ جنگل میں دنیا سے قطع تعلق ہو کر اور وہ اللہ کی یاد میں لگ گئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں۔ اگر بھوک لگے گی تو کھانا پہنچاؤں، اللہ کی روزی آتی رہی اور دودھ پیتے رہے۔ ایک صاحب نیچے سے آئے، پہاڑ کے نیچے سے، بولے کہ یار تم روزانہ یہ دودھ ہی پیتے رہتے، دودھ پیتے پیتے تو بور ہو جائے گا آدمی، روزانہ ایک ہی چیز، بدل بدل کے کھانا چاہیے، بدل بدل کے کیا کرنا چاہیے؟ کھانا چاہیے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ میں کہا چلو نیچے چلو کہ کچھ لوگوں کی ٹرولی جماعت آئی ہوئی ہے، کچھ وفد آیا ہوا ہے، وہاں پر چلیں گے، تھوڑا بریانی کھا کے ذرا ٹہل کے آئیں گے۔ تو بولے کہ نہیں میں اللہ کی یاد میں ہوں، میں نہیں آؤں گا، میرا سلسلہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، میں اس کو کٹ نہیں کر سکتا، میرا یقین اللہ سے جڑا ہوا ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ارے کیا بھی نہیں، وہاں جا کے آ جاؤ، پھر باقی کر لینا تم جو کچھ کرنا ہے۔ نیچے چلے گئے، ماشاءاللہ آئے اور زبردستی بریانی کھا لیے، اور پھر شام کو آئے دوسرے دن، تو کیا ہوا کہ وہ جو دودھ دینے والی جو بکری یا ہرن تھی اور وہ نہیں آئی، روئے تڑپے پریشان ہوئے، روئے تڑپے پریشان ہوئے۔ میرے بندے، میرے بندے، اگر تو بولتا مجھے یہیں بریانی چاہیے، تیرے کو بریانی وہیں چاہ جاتی، مجھے بولتا کہ مجھے الگ الگ ٹائپ کی چیزیں کھانا ہے، جو چیزیں تیری غذا میں یہاں پہنچا سکتا ہوں کہ یہ ہرن کے دودھ کی شکل میں یا اس بکری یا جانور کے دودھ کی شکل میں، کہ دوسری چیز میں نہیں لا سکتا تیرے پاس۔ تو نے میرے ساتھ غفلت کا معاملہ کیا اور میں نے بھی تیرے ساتھ غفلت کا معاملہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ تو یہ ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اور یاد رکھنے کا مطلب کوئی اللہ تعالیٰ تسبیح تھوڑی پڑھیں گے ہماری، جیسے ہم تسبیح پڑھتے اس طرح کی تسبیح تھوڑا پڑھیں گے اللہ ہماری۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ بولے تھے کہ میرے عزیزوں، ہماری مصیبتوں میں اللہ ہمیں یاد رکھے،
ہماری روزی میں اللہ ہمیں یاد رکھیں گے، اللہ جو ہے اپنی غیبی روزی ہمارے لیے مرحمت کرے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کے خلاف ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ سے امید لگائیں، اللہ کے علاوہ سے امید لگائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے خلاف ہے، شکر کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ایک اللہ والے بزرگ کا ایک واقعہ، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک جنگل میں دو اللہ والے حضرات رہتے تھے، اور بہت زیادہ وہ اپنے اوپر احتیاط کرتے تھے، رات میں اور دن میں اللہ کو خوب یاد کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، 3 دن فاقہ کرتے، اور جو ہے کہ دن میں روزہ رکھتے، اور جو ہے رات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھوک کو اٹھا لیا۔ کس کو اٹھا لیا؟ ابھی بولو کہ پرورش کرنے والے کون ہیں؟ بولو پرورش کرنے والے کون ہیں؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی سبب ہوتا ہے اس کو سوائے ماں کے؟ تو اس کی پرورش کون کرتے ہیں؟ اچھا، ایک دوسری بات بھی سنو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہاں تو ماں کے پیٹ میں کسی نہ کسی طرح سے غذا پہنچتی ہے، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو وہاں پر کھلانے والا کون ہے؟ ارے بھی بولو، وہاں پر روزی پہنچانے والا کون ہے؟ ارے جب مچھلی کے پیٹ میں، دریا کے اندر اللہ روزی پہنچا سکتا ہے، کیا ہم اپنے گھر میں رہ کر، اپنے اسباب میں رہ کر، کیا اللہ ہمیں اپنی روزی نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے۔ ایک اور بات بھی سن، تقریباً 300 یا 309 یا 318 سال کے اصحاب کہف جو ہے نا، سوتے رہے غار میں۔ کہاں پر سوتے رہے؟ غار میں سوتے رہے۔ بھوکے آدمی کو نیند آتی کیا با؟ ارے بولو، بھوکے آدمی کو، کتنا بھی سونے والا آدمی ہو جی، تو جب بھوک لگے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی نیند شروع ہو جائے گی۔ 300 سال کوئی سو سکتے؟ جب وہ 300 سال تک سو رہے تھے تو ان کے پیٹ بھرنے والا کون تھا بولو؟ ارے چلو، یہاں تو کم سے کم مچھلی کا پیٹ تو تھا جی، لیکن وہاں کیا تھا؟ وہاں پر کیا تھا؟ تو پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ ارے روزی پہنچانے والا کون ہے؟ شکر گزاری چاہیے۔ واشکروا لی ولا تکفروا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اللہ بھی ہمیں ہماری ضرورتوں میں کیا کرے گا؟ ساتھ یاد رکھیں گے۔ ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ بھی ہمیں بھول جائیں گے۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز ہماری سنی ہوئی آواز ہے، یہ کوئی ہمارا خاص آدمی ہے، چلو اس کے پاس۔ اللہ کے پاس جا کے فریاد کرتے کہ اے اللہ، یہ تو تجھے یاد کرنے والا تیرا خاص بندہ ہے، یہ تو تجھے یاد کرنے والا، ارے بولو کون ہے؟ خاص بندہ ہے۔ اگر غافل آدمی، اللہ کو یاد نہیں کرنے والا، اللہ کو بھولا ہوا آدمی، اور جب اللہ کو یاد کر، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب وہ کوئی دعا مانگتا تو فرشتے بولتے یہ غیر مانوس آواز ہے، یہ کوئی نیا آدمی ہے،
لیکن اس کا کام ہوا تو ہوندے نہیں تو کیا کریں گے، اس کا کام ہوا تو کریں گے نہیں تو کیا بھی نہیں۔ فرشتوں کی دعا ساتھ لینا یہ ذاکر کے لیے ہو سکتا ہے، فرشتوں کی دعا ساتھ لینا، فرشتوں کی دعا ساتھ لینا یہ ذکر کرنے والے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کی دعا اپنے بارے میں قبول کرانا یہ ذکر کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی میرے عزیزو، روزی پہنچانے والے اللہ ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو آدمی کو باقی رکھے اس کی بھوک اٹھا سکتے، بغیر کھائے بھی وہ رکھ سکتا۔ اللہ اگر چاہے اس کے لیے جنت سے کھانا اتار سکتے دسترخوان، اور وہ کھا کر وہ پیٹ بھر سکتا۔ اللہ اگر چاہے اس کو نیند میں سلا کے اور اسے کھانا کھلا سکتے، نیند میں سلا کے کھلا سکتے، اور نیند سے جاگے تو پیٹ بھر گیا، نیند سے جاگے تو کیا کر گیا؟ یہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آئے اپنے قبیلے میں کہ میں اپنے قبیلے جاؤں گا اور قبیلے جا کر دین کی دعوت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اور دین کی دعوت دو۔ وہ اپنے گاؤں میں آ کر، چھوٹا سا گاؤں، اور اپنے قبیلے میں آ کر ان کے قبیلے کے اندر کہ دین کی دعوت دینے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے۔ کس کی دعوت؟ اسلام۔ پورے قبیلے والے مل کر بہت مارے، اتنا مارے کہ مرنے کے قریب ہو، ہوش بھی ختم ہے، رسی سے باندھ دیے۔ کس سے باندھ دیے؟ رسی سے باندھ دیے، اور تقریباً جو ہے نا 3 دن رکھ دیے۔ کتنے دن رکھ دیے؟ 3 دن رکھنے کے بعد اب ان کو کیا کر دیا کہ بھئی چلو رسی وسی کھولو، اب یہ مر گیا ہے، اب یہ تھوڑی بہت دیر میں مر جائے گا، اب اس کے پاس سے چلو، ہٹ جاؤ، نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، نکل جاؤ۔ وہ صحابی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے جنت سے اترے، اور ایک دسترخوان تھا ساتھ میں اور ایک تش تھی، اور اتر کر اور مجھے نیند سے جگایا، اور جگا کر بولے کہ رے بھائی تو کھانا کھا لے کہ کئی دن سے بھوکا ہے، تو اچھا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد بولے کہ اچھا تیرے کو بہت زیادہ چوٹ چاٹ لگی ہے اور تیرے بدن میں کچھ درد وغیرہ ہے، چل اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفا عطا فرمائے، کہ ان کے ہاتھ کو جو ہے اور اس کے بدن کے اوپر مل دیا، اور یہاں تک کہ وہ اوپر چلے گئے۔ یہ سارا خواب دیکھ رہے تھے، یہ سارا کیا دیکھ رہے تھے؟ خواب دیکھ رہے تھے۔ اور جب اٹھے انہوں 3-4 دن کے بعد تو بولے کہ ارے میرے قبیلے کے لوگوں، دیکھو تم نے کھانا نہیں دیا لیکن اللہ نے مجھے جنت سے کھلایا، میرا پیٹ دیکھو، میری چٹکی دیکھو کتنی اوپر کو تنی ہوئی ہے، اور جو ہے میں کیسا پیٹ بھرا ہوا ہوں۔ بھوکا آدمی ایسا نہیں رہتا، میرے اوپر تمہارے چوٹ کا بھی اثر نہیں ہے اور اندر درد کا بھی اثر نہیں ہے، اور میرا پیٹ دیکھو بھرا ہوا ہے، اور میرا منہ دیکھو اس میں سے خوشبو آ رہی، میرا منہ دیکھو اس میں سے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی، میرا منہ دیکھو اس میں سے کیا آ رہی؟ خوشبو آ رہی۔ قبیلے والوں نے دیکھا کہ واقعی بھائی تو ہم نے 3 دن سے ان کو یہاں مار کر ڈالے ہیں، تو اس نے خواب میں کھانا کھا لیا۔ کس میں کھا لیا بولو؟ خواب میں کھانا کھا لیا۔ بولو روزی پہنچانے والے کون ہیں؟ ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ فذکرونی، ارے بولو فذکرونی اذکر۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہماری روزی میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ ہمیں اللہ کو یاد رکھیں گے
اللہ ہماری بیماری میں ہمیں یاد رکھے گا، ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہماری پریشانی میں ہمیں یاد رکھے گا، ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمارے بچہ بچیوں کی شادیوں میں اور ہماری خوشگوار زندگیوں میں یاد رکھیں گے۔ ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ ہمیں اپنے مقدر پر چھوڑیں گے، جیسے اللہ نے جانوروں کو چھوڑ رکھا ہے اور جیسے کافروں کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان کے لیے کوئی مدد نہیں، ان کے لیے کیا نہیں بولا؟ مدد کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والے کے ساتھ، شکر کرنے والے کے ساتھ ہے، ذکر کرنے والے کے ساتھ، شکر کرنے والے کے ساتھ ہے اور ذکر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کو کہ دو احباب بیچارے ایک پہاڑی میں، ایک گھاٹی میں لوگوں سے کنارہ کش ہو کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے کہ ان سے ان کی بھوک کو دور کر دیا، اللہ نے ان سے کیا کر دیا؟ ان کی بھوک کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اب وہ روزانہ اپنے اعمال میں لگے رہتے اور کھانا نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے، اور اسی طریقے سے اور کوئی ضروریات کی زندگی بھی، اور جب وہ کھانا پینا نہیں ہے تو ضروریاتی زندگی بھی مختصر ہو جائے گی جی، اور اسی طریقے سے کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے بالکل۔ تو یہ قافلہ آیا، یہ قافلہ آ کر ان سے کہا کہ بھائی تم اللہ کی یاد میں تو ہو، تم اللہ کی یاد کرتے رہنا، اللہ کی یاد کرتے رہنا، لیکن تھوڑا ہمارے ساتھ بھی بیٹھو، تھوڑا کیا کرو؟ ہمارے ساتھ بھی بیٹھو جی۔ تو وہ تھوڑا ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو دو چار باتیں سنائیں، پھر جب یہ لوگ کھانا بنائیں تو پھر وہ کھانے کی دعوت دیے، بولے کہ بھئی تم کھا لو، بولے کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، ہمیں کیا نہیں ہے؟ بھوک نہیں ہے۔ نہ بھئی انسان ہو اور بھوک نہ ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ انسان ہو اور بھوک نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کھا لو تھوڑا، بولے کہ نہیں، ہم اللہ کی روزی کھاتے ہیں۔ کیا بولے؟ اللہ کی روزی کھاتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہے، جو روزی آپ لوگ بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کمائے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے آپ لوگ جو ہے غفلت کی زندگی میں رہ کر اور جو ہے اس کو کسب معاش کرتے ہیں، اور جو ہے ہم اس کو نہیں کھا سکتے، اللہ نے ہمیں جس حال پر رکھا اسی حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگوں نے اصرار کیا، تو ان دو لوگوں میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک سے دو بار بولے تو بولنے والوں کا حق ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کھائے ہوئے بھی بہت دن ہو گئے، اور ویسے تو ہمارے لیے امن ہے، تو ہمارے لیے کھائے ہوئے بھی کیا ہے؟ بہت دن ہو گئے، کہ چلو دو چار نوالے بیٹھ کر کھا لیتے، دو چار نوالے بیٹھ کر کیا کرتے؟ کھا لیتے۔ میرے عزیزو، جب انہوں نے کھا لیا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ان کی بھوک کھول دیا، دوبارہ سے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ ان کی بھوک کو کھول دیا جی۔ ایک تو ان غافل لوگوں کے ساتھ مصاحبت، اور دوسرا کہ اللہ کی روزی پر صبر نہ کرنا، اللہ کی روزی پر کیا نہ کرنا؟ صبر نہ کرنا، اور اللہ کی دی ہوئی روزی پر شکر نہ کرنا۔ بندہ اپنی روزی کو ہمیشہ گھٹیا سمجھتا اور دوسرے کو بڑھیا سمجھتا، بندہ ہمیشہ اس کے پاس جو رہتا ہے اس کو کیا سمجھتا ہو؟ یہ گھٹیا ہے، یہ بیکار ہے۔ دوسرے کے پاس جو چیز ہے، دوسرے کے پاس جو چیز ہے اس کو کیا سمجھتا؟ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے جی۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین والوں کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ دین والوں کو دیکھو۔
تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو، ان کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگوں کے اندر عملوں کے جذبے پیدا ہوں، عملوں کے کیا پیدا ہوں؟ جذبے پیدا ہوں جی، کہ دین والوں کو دیکھو، ذکر والوں کو دیکھو، عبادت والوں کو دیکھو، اور جو ہے اللہ کے دھیان والوں کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں۔ لیکن یہ ناشکری ہے کہ آپ اپنے پاس جو چیز ہے آدمی ہمیشہ اس کو کیا سمجھتا ہے کہ گھٹیا سمجھتا ہے اور بیکار سمجھتا ہے، دوسرے کے پاس جو ہوتا ہے نا اسے اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کے پاس جو ہے اسے کیا سمجھتا ہے؟ اچھا سمجھتا ہے۔ یہ بھی ناشکری ہے، یہ بھی کیا ہے بولو؟ ناشکری۔ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر کرتے تو پھر ان کی بھوک نہ کھلتی، اللہ رب العزت نے ان کی بھوک کو پھر دوبارہ سے کھول دیا۔ اللہ کے ذکر پر جو نعمتیں ان کو میسر تھیں اور جنت کی نعمتوں میں سے ان کو حصہ مل رہا تھا، اللہ رب العزت نے غافل لوگوں کی صحبت اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اور وہ چیز جو ہے اٹھا لی، تو اس لیے میرے عزیزو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دھیان میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ ہماری تسبیح کرے گا یا ہمارا جو ہے ذکر کرے گا۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ ہماری روزی پہنچانے میں ہمیں مدد فرمائیں گے، اللہ ہماری بیماری میں ہمیں یاد رکھیں گے، اس بیماری کو دور کریں گے، ہماری پریشانی تنگی میں اللہ ہمیں یاد رکھیں گے، اس تنگی اور پریشانی کو دور کریں گے۔ اللہ کے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے ہمارے گھر میں اگر کوئی مصیبت، اگر ہمارے اوپر کوئی آفت آتی ہے، اللہ ہمیں یاد رکھیں گے اور جو ہے اس مصیبت اور پریشانی کو دور کریں گے۔ یہ اللہ کے یاد رکھنے کا مطلب ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں اس پر راضی رہو، اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اس پر راضی رہو، اس پر شکر کرو۔ اے اللہ تو نے ایمان دیا، اے اللہ تو نے زندگی دیا، اے اللہ تو نے انسان بنایا، کالا بنایا تو بنایا، انسان تو بنایا، موٹا بنایا تو بنایا، انسان تو بنایا، گدھا یا کتا بناتا تو، کالا بنایا تو بنایا، موٹا بنایا تو بنایا، گڈھا بنایا تو بنایا، جی غریب بنایا تو بنایا، انسان تو بنایا۔ اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ میرے عزیزو ہر بات میں اللہ کا شکر کر سکتا ہوں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا کیا کر سکتا بولو؟ شکر کر سکتا۔ جی ایک صاحب ذوالنون مصری علیہ الرحمہ ایک مرتبہ رستے میں جا رہے تھے، تو یہ عورت نے جان کر یا بھولے سے اوپر سے راکھ ڈال دیا، اوپر سے ڈال رہی تھی تو نیچے سر کے اوپر راکھ پڑی، تو حضرت بولے اللہ تیرا شکر ہے، تو ساتھ والے بولے حضرت اس کو بد دعا کرو، تمہارے اوپر راکھ ڈالی اور تم شکر ادا کر رہے، تو بولے کہ دیکھو میں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اس نے آگ نہیں ڈالا، اگر وہ آگ ڈالتی تو میں جل جاتا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے راکھ ڈالا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کیا ڈالا؟ راکھ ڈالا۔ جی یہ ذوالنون مصری کا ایک اور جو ہے مقولہ ہے، ایک صاحب کو کیا ہوا؟ بچھو لڑ گیا، تو اس نے بولا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ارے بھائی تیرے کو تو بچھو لڑا ہے، درد مار رہا ہے، ٹکورے لگ رہے ہیں تجھے، اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ اس میں شکر کی کیا بات ہے؟
تو بولے کہ اس میں شکر کی بات یہ ہے کہ سانپ نہیں لڑا، بچھو لڑا تو درد سے چلا جائے گا، سانپ لڑے تو آدمی موت کے قریب ہو جاتا، سانپ لڑے تو کیا ہو جاتا؟ موت کے قریب ہو جاتا۔ کسی کو سر میں درد ہے، شکر کرو چھاتی کا درد نہیں ہے، کسی کو کمر میں درد ہے، شکر کرو کلیجے میں درد نہیں ہے، کسی کو ہاتھ میں درد ہے، شکر کرو کہ جو ہے کہ ہنکیاں کا درد نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرا ذکر بھی کرو میرا شکر بھی کرو، میرا ذکر بھی کرو اور میرا کیا کرو؟ شکر جی، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں کیا رکھوں گا؟ یاد رکھوں گا، میں تمہیں کیا رکھوں گا؟ یاد رکھوں گا جی۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے جی اور جب بہو گھر آ جاتی ہے تو ساس بولنے لگتی ہے کہ بیٹا مجھے یاد رکھ، بیٹا مجھے یاد رکھ بیٹا، ایسے بیٹا ذرا بھولنے لگے تو بھائی لوگوں سے بولنے لگتے کہ بچہ بھول گیا ہمارے، بچہ بھول گیا ہمارے جی۔ نہ کہ بچہ کیا کرتا ہے، اس کی روزی ان کھاتی رہتی، یعنی بوڑھے پن میں کام آتا بول کے بچے کی امید، بچے کو دیکھنے کی امید۔ تو اگر بچہ تھوڑا سا نظر بدلے ماں تڑپ جاتی، کیا اللہ تعالیٰ اگر نظر بدل دے کیا اس کو خیال نہیں؟ کیا اس کو خیال نہیں؟ اگر کسی کا بیٹا بدل جائے، کسی کا شوہر بدل جائے، کسی کا باپ بدل جائے، کسی کا دوست بدل جائے تو آدمی تڑپ جاتا ہے کہ ان میرے سے ملنا، بات کرنا، پہلے کی سر کا رہنا، اچھا رہنا۔ تو کیا اللہ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اللہ کو قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ ہم تو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ آنا اللہ ہمیں یاد رکھے، اللہ ہمیں کیا رکھے؟ ارے بھائی اللہ ہمیں کیا رکھے؟ ہمارے دل میں یہ جذبہ آنا اللہ ہمیں کیا کرے؟ یاد رکھے۔ تو اللہ کیسے یاد رکھیں گے؟ ارے بولو کیسے یاد رکھیں گے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو کہ جو پورے مسلمان ہیں اور پورے انسان ہیں اور پورے جو ہے کام کرنے والے ساتھی ہیں، ہمارے لیے 3 تسبیح متعین ہیں، صبح 3 تسبیح، شام میں 3 تسبیح، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔ اگر کوئی کسی شیخ سے مرید ہو جائے تو وہ شیخ جو تسبیح بتاتے ہیں اور وہ تسبیح کرنا چاہیے۔ جو ہماری خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں اور ان کے لیے جو تسبیح ہم بتا رہے ہیں اور وہ تسبیح آپ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اور جس طریقے سے یہ 3 تسبیح کامن ہے، یہ 3 تسبیح کیا ہے؟ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ تسبیح کامن ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمٰن نے اور پوری انسانیہ کی پوری جو ایمان والوں کے لیے متفقہ طور پر اور اس کو جو ہے طے کر دیا، اور تمام شیوخ کے ہاں اور یہ تسبیح متعین ہے۔ یہ 3 تسبیح کامن ہے، صبح شام یہ 3 تسبیح کرتے رہنا۔ اور جو تسبیح خانقاہ میں ذکر کر کے آپ کو سمجھائی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں اور جو ہے اس ذکر کو کرنے کی کوشش کریں۔ خانقاہ میں تھوڑا اونچی آواز سے ذکر کرتے، لیکن جب گھر کے پاس ہو اور اپنی مسجد میں ہو تو پھر جو ہے آواز کا دھیان رکھنا، نماز پڑھنے والوں کی نماز خراب نہ ہو، قرآن پڑھنے والوں کا قرآن خراب نہ ہو، یعنی کہ قرآن کی تلاوت میں خلل نہ ہو، یا سونے والوں کے نیند میں خلل نہ ہو، کہ دھیمی دھیمی آواز کے ساتھ اور اپنے گھر میں یا اپنی مسجد میں ان تسبیحوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب خانقاہ میں ہوتے ہیں تو یہ تو مشقی ہے، مشق کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہمیں اپنے گھر پر تسبیح کرنا ہے، تو بھئی یہاں پر جو ہے اتنی آواز سے کریں، اتنی آواز سے کریں تاکہ ہمارے کانوں میں ہماری آواز اچھی طرح پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو ذکر کرو گے اللہ کا انشاءاللہ؟ کس کو یاد رکھو گے؟ ارے بولو کس کو یاد رکھو گے؟ کس کا شکر کرو گے؟ جی
میرے عزیزوں کہ دیکھو ذکر کرنا ہماری روحانی زندگی ہے. اللہ ہمیں یاد رکھتے ہیں. اللہ یاد رکھنے کا مطلب ہے ہماری ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کفالت کرتے ہیں. جی اللہ کفالت کرتے ہیں. ہر چیز میں اللہ ہمارے کفیل ہیں. ہر چیز میں اللہ ہمارے کیا ہے بولو؟ کفیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا 100% یقین نصیب فرمائے. تھوڑا ساتھی سامنے سامنے ہو کر بیٹھیں اور تھوڑا مل کر بیٹھیں اور ذکر کو دھیان کے ساتھ اور جو ہے اللہ کے جو ہے مشغلے کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کی طرف مشغول رکھتے ہوئے اور جو ہے دھیان اللہ کی طرف جماتے ہوئے ذکر کرنا. اتنا زور سے نہیں کرنا کہ دیکھنے والے کو بھدا لگے اور اتنا آہستہ بھی نہ کرے کہ خود کو سنائی نہ دے. اس لیے باہر بھی کچھ لوگ ہیں اور ان کو بھی اندر بلا لینا ہے, تو اس لیے آپ سب لوگ تھوڑا اور قریب ہو جائیں.